السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی، ملک اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ اجین میں گزشتہ دنوں 12 سالہ لڑکی کے ساتھ عصمت ریزی کا واقعہ پیش آیا تھا، اور جب وہ لڑکی مدد کے لیے گہار لگا رہی تھی، اس وقت لوگوں نے کس طریقے کا اس کے ساتھ سلوک کیا، اس نے پورے ملک کو ہی شرمسار کر دیا تھا۔ گزشتہ روز ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہی ملزم کا باپ اس قدر اپنے بیٹے کی کرتوت سے شرمندہ ہے اور مشتعل ہے کہ انہوں نے خود اپنے بیٹے کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا ہے۔ تو کو پھانسی ہونا چاہیے، یا کوئی بھی ہو، کسی کی بھی ہے بیٹی تو ہے، انسان ہے نا وہ، اور اس کے ساتھ میں کسی کی بیٹی کے ساتھ میں کیا کچھ بھی کر لو گے؟ کیا تمہاری من میں مرضی چلے گی؟ قطع نہیں ہونا چاہیے بابو جی، کسی کے بھی ساتھ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اپرادھی کو تو اپرادھ کی سزا ملنا چاہیے، تاکہ اگلا ہی چکر اگر کوئی اپرادھ کرنے کا سوچے تو 50 چکر سوچے گا وہ۔ نوح فساد میں گرفتار ایک اور مسلم نوجوان کو جمعیت علماء ہند کی کوششوں سے ضمانت مل گئی ہے۔ عارف شمیم کی ضمانت ارشداس کو گزشتہ روز نوح ایڈیشنل سیشن عدالت نے منظور کرتے ہوئے ملزم کو 50,000 روپے کے مچلکے پر ضمانت پر رہا کیے جانے کا حکم جاری کیا۔ عارف شمیم کو صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر قانونی امداد فراہم کی گئی تھی۔ اس سے قبل جمعیت علماء ہند قانونی امداد کمیٹی کے توسط سے مقیم عالم اور فاروق کی ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ ملزم عارف شمیم، فاروق کی ضمانت ارشداس، ایڈوکیٹ شوکت علی اور ایڈوکیٹ ناجد خان نے داخل کی تھی۔ ایڈوکیٹ شوکت علی نے ملزم کے دفاع میں دلائل پیش کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ ملزم کو اس مقدمے میں جھوٹا پھنسایا گیا ہے۔ حادثے کے مقام پر ملزم کے موجود ہونے کا کوئی ویڈیو یا فوٹو موجود نہیں تھا، اس کے باوجود صرف دوسرے ملزم کے بیان میں آنے کے بعد پولیس نے اسے گرفتار کیا ہے۔ ایڈوکیٹ شوکت علی نے عدالت کو مزید بتایا کہ ملزم کے قبضے سے کسی بھی طرح کا کوئی ہتھیار بھی برآمد نہیں ہوا، اس کے باوجود ملزم کے خلاف آرمز ایکٹ کی دفعات کا اطلاق کیا گیا تاکہ ملزم کو ضمانت سے محروم رکھا جائے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ملزم ماضی میں کسی بھی طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں تھا، لہذا ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جمعے کو نیچر سنگھ کے معاملے پر جیک سلیوان اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے ساتھ تبادلہ خیال کے دوران اس بات پر زور دیا کہ کینیڈا نے سیاسی مجبوری کے لیے انتہا پسندوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان جاری سفارتی کشیدگی کے بارے میں بات کی اور نوٹ کیا کہ دہشت گردی کے تئیں کینیڈا کا رویہ نرم رہا ہے۔ وہ ایس جے شنکر نے واشنگٹن ڈی سی میں ہڈسن انسٹیٹیوٹ میں گفتگو کے دوران کہا کہ دہشت گردی کا معاملہ کینیڈا کے ساتھ کئی سالوں سے بڑا تنازع رہا ہے، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں یہ معاملہ بڑھ گیا ہے۔ دہشت گردوں انتہا پسندوں کے بارے میں کینیڈا کا انتہائی قابل قبول رویے کو ہم سمجھتے ہیں، جو کھلے عام تشدد کی وکالت کرتے ہیں، اور انہیں کینیڈا کی سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے کینیڈا میں کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ وزیر کہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے گزشتہ ہفتے کینیڈا کے پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران الزام عائد کیا تھا کہ خالصتانی دہشت گرد ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ہندوستانی ایجنٹ کا ہاتھ ہے۔ ٹروڈو نے دعویٰ کیا کہ اوٹاوا نے نئی دہلی کو ثبوت فراہم کیے ہیں۔ ان الزامات کے بعد ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ دونوں ممالک نے اپنے اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے۔ مدھیہ پردیش میں کمزور طبقے کے ساتھ بدسلوکی اور مار پیٹ کے معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں۔ دلتوں کو پیشاب پلائے جانے اور زد و کوب کیے جانے کے کئی معاملے گزشتہ کچھ ماہ میں سامنے آ چکے ہیں۔ تازہ معاملہ مدھیہ پردیش کے دتیا ضلع کا ہے، جہاں بدماشوں نے ایک نوجوان کو نیم اریاں کر کے بیلٹ اور لات گھوسوں سے خوب پٹائی کر دی۔ اس کے بعد بے بس نوجوان کے گلے میں کتے کی طرح پٹا ڈال کر اسے بھونکنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اس واقعے کے بارے میں پولیس ذرائع کے حوالے سے میڈیا میں کچھ جانکاریاں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ متاثرہ نوجوان ایک قتل کے کیس میں گواہ تھا، اور پٹائی کرنے والے اشخاص اس نوجوان کو بیان بدلنے کے لیے، اس پر دباؤ بنانے کے لیے اس طرح کی انہوں نے اس کے ساتھ حرکت کی۔ جب نوجوان نے بیان بدلنے سے انکار کر دیا تو بدماش اسے پکڑ کر ایک سنسان علاقے میں لے گئے اور اسے بری طرح بیلٹ سے پیٹا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس حرکت میں آ گئی اور ملزمین کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے پوچھ تاچھ شروع کر دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کی بدماشوں تک رسائی ہو گئی ہے، اور اس نے پولیس کو بتایا کہ واقعہ وہ اس وقت کا نہیں ہے بلکہ 1 سال پرانا واقعہ ہے۔ رمیش بھدوڑی بی جے پی کے بدزبان لیڈر کے خلاف اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ وہیں بی ایس پی کے لیڈر کنور دانش علی نے بھدوڑی معاملے پر وزیر اعظم نریندر مودی سے خاموشی توڑنے کی اپیل کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ احتساب جلد سے جلد طے ہو جانا چاہیے۔ امروہہ سے لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ دانش علی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ لوک سبھا میں پیش آنے والے اس واقعے کو 8 دن گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک کسی کارروائی کے آثار نظر نہیں آ رہے، یہ حیران اور پریشان کن ہے۔ 8 دن ہونے کے باوجود ابھی تک کوئی کارروائی کا کوئی نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا۔ میں نے آج جس سدن کا میں سدسیہ ہوں، اس سدن کے نیتا آدرنیہ شری نریندر مودی جی کو میں نے ایک خط لکھا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوک سبھا کا نیتا ہونے کے ناطے دیش کے پردھان منتری شری نریندر مودی جی کی ذمہ داری بہت زیادہ بنتی ہے۔ جو 21 سپٹمبر کو ہوا سدن کے اندر، اور اس کے 3 دن پہلے جب پردھان منتری جی نے اس نئے سدن کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ دیش کی جنتا یہاں سدسیوں کے آچرن سے طے کرے گی کہ کون کدھر بیٹھے گا۔ انہوں نے وزیر اعظم کو لکھے خط میں کہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی سطح پر اس طرح کے رویے کی مذمت کرنا پارلیمانی کارروائی کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کے عزم کو ظاہر کرے گا۔ ایک ملک ایک انتخاب کے حوالے سے ملک بھر کے سیاسی حلقوں اور عوام الناس کے اجلاسوں میں زوردار بحث جاری ہے۔ ان بحثوں کے درمیان ہی لاء کمیشن کے چیئرپرسن رتوراج اوستھی نے اس حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک ملک ایک الیکشن کرانے سے پہلے حکومت کو آئین میں کچھ اہم ترامیم کرنا ہوں گی۔ رتوراج اوستھی کرناٹک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور 22ویں لاء کمیشن کے چیئرمین بھی ہیں۔ حکومت نے لاء کمیشن کو ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ حکومت کو ایک ایسے عمل سے آگاہ کرے جس کے ذریعے ملک میں ہونے والے انتخابات کو بیک وقت کرایا جا سکے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رتوراج اوستھی نے ایک ملک ایک انتخاب کے لیے ٹائم لائن بتانے سے انکار کر دیا ہے۔ خیال ہے کہ مرکز کی مودی حکومت نے ایک ملک ایک انتخاب کے امکانات کے لیے سابق صدر رام ناتھ کووند کی صدارت میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹی ملک میں انتخابات کے امکانات کے علاوہ اس کے نفاذ پر بھی کام کر رہی ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں 12 ربیع الاول جلوس کے قریب ہونے والے پہلے خودکش دھماکے میں ایک پولیس افسر سمیت کم از کم 52 افراد جاں بحق اور 100 سے زائد شہری زخمی ہو گئے، جبکہ دوسرا دھماکہ صوبے خیبر پختونخوا کے شہر میں ہوا۔ وہاں ایک مسجد کے اندر دھماکہ ہوا جس میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 12 افراد زخمی ہوئے۔ یہ دھماکہ خطبہ جمعہ کے دوران ہوا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دھماکے کے وقت مسجد کے اندر 30 سے 40 نمازی موجود تھے۔ دھماکہ جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں نکالے جانے والے جلوس کے لیے جمع افراد کے قریب ہوا، جس کے نتیجے میں متعدد شہریوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ 100 سے زائد زخمیوں کو ضلعی اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے، جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ دھماکے کے بعد سامنے آنے والی غیر مصدقہ تصاویر اور ویڈیوز میں خون میں لطپت لاشیں دیکھی گئی۔ وہ کہا جا رہا ہے کہ صورتحال کے پیش نظر ٹراما سینٹر سول اسپتال میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ امریکی ریاست نیو یارک میں طوفانی بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم ہو گئی ہے، جس کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ گزشتہ 5 روز سے مسلسل ہونے والی بارشوں سے نیو یارک کے مختلف حصے زیر آب آ گئے ہیں۔ پانی کے ریلوں نے سڑکوں کو ندی نالوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ زیر زمین ٹرین کے نظام کو پانی بھرنے کے باعث بند کر دیا گیا ہے۔ وہی طوفانی بارشوں کے باعث سینکڑوں پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی اور کئی پروازیں جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہیں، جس کے نتیجے میں ہزاروں مسافر ایئرپورٹ پر بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ نیو یارک کے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر بھی پانی بھرا ہوا ہے۔ وہی نیو یارک میں مزید بارشوں کی پیشن گوئی کے بعد ریاست میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ نیو یارک کا انفراسٹرکچر اتنا زیادہ پانی ہینڈل نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے افراتفری ہے اور معمول کی زندگی مفلوج ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، جانتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔